السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ بلاول، اب تو تمہاری تسلی ہو گئی، اور خدا کے لیے اب کوئی ڈراؤنا خواب مت دیکھنا، اور ہاں کوشش کرو کہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے علاج کروا لو۔ جمیل کے مشورے پر اس نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ بلاول وہاں سے گھر جانے کے بجائے ریلوے اسٹیشن جا پہنچا اور جہلم کا ٹکٹ لے لیا۔ جہلم سے دینا تک مسافر بس اور دینا سے وین کے ذریعے میرپور پہنچنے تک شام ہو چکی تھی۔ وہ لائبہ کے ماموں کے گھر پہنچا تو پتہ چلا لائبہ یاسر کے دوست اور ادریس کے ہمراہ پجاروں میں بائی روڈ کراچی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ادریس لائبہ اور یاسر کا ایک ساتھ سفر کرنے کا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں لائبہ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے لائبہ کا نمبر ٹرائی کیا، مگر وہ بدستور آف تھا۔ یاسر کا نمبر ملانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر خود پر جبر کر کے اس نے یاسر کا نمبر ڈائل کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نمبر پر کال کرنے کی؟ وہ کال ریسیو کرتے ہی اس پر گرجنے برسنے لگا۔ یاسر، غصہ کرنے کے بجائے میری بات دھیان سے سنو۔ اس روز ہمارے بھی جو بھی ہوا اس کے لیے میں تم سے سوری کرتا ہوں۔ اس نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ادریس بظاہر تمہارا دوست ہے، مگر شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لائبہ کی زندگی خطرے میں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ادریس سے جان چھڑا لو۔ جواب میں یاسر نے غصے سے کہا، تمہاری یہی باتیں تو مجھے پسند نہیں، اب دوبارہ میرے نمبر پر کال مت کرنا۔ بلاول نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر یاسر نے اس کی کال ریسیو نہ کی، اور کچھ دیر بعد تو اس کا نمبر ہی آف ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ دوبارہ ٹرین کے ذریعے کراچی جائے۔ میرپور سے جہلم پہنچنے تک رات ہو چکی تھی۔ کراچی جانے والی ٹرین رات 11 بجے اسٹیشن پر آئی۔ وہ دوسرے روز شام 6 بجے کراچی پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن سے ٹیکسی کے ذریعے جیسے ہی سجاول صاحب کی رہائش گاہ پہنچا، وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور دل ڈوبنے لگا۔ کہیں اس کا یہ خواب بھی سچا تو ثابت نہیں ہوا؟ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترا اور تھکے تھکے سے انداز میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک طرف کھڑی پولیس موبائل سے چند پولیس اہلکار آگے بڑھے۔ یہ ASI جمیل اور 3 پولیس کانسٹیبل تھے۔ جمیل، یہاں کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا، مگر جمیل نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں یاسر اور لائبہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، جمیل نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین سے رک گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت ادریس ایک سب انسپکٹر رینک کے افسر کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ جمیل نے سب انسپکٹر کو سلیوٹ کر کے کہا، ریاض صاحب، میں نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی لائبہ اور یاسر کی موت کی خبر سن کر حواس باختہ ہو چکا تھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان نکل چکی تھی۔ وہ زمین پر ڈھہ سا گیا تھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ شدت غم سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ خوابوں کا اسیر تھا، انہی خوابوں نے اسے لائبہ سے محروم کر دیا تھا۔ خود جمیل بھی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نادانستگی میں اس نے کہیں غلط شخص کو گرفتار تو نہیں کر لیا۔ بھلا کوئی شفاق قاتل ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سب انسپکٹر ریاض نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ کر بلاول کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی۔ اب کیا مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو؟ تم ہی نے اس روز جھگڑے میں یاسر اور ادریس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، اور پھر دوسرے روز سجاول صاحب کے گھر جا دھمکے۔ تم نے بڑی ہوشیاری سے لائبہ کو فون کر کے پتہ لگایا کہ وہ میرپور میں ہے۔ پھر تم میرپور پہنچے، مگر اس دوران یاسر اور لائبہ ادریس کی پجاروں میں وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی روانگی کی خبر سنتے ہی تم نے یاسر کے موبائل فون پر کال کی۔ ہاں، مگر وہ پجاروں میں تھے، اور پھر یاسر نے مجھے برا بھلا کہہ کر موبائل آف کر دیا تھا۔ بلاول نے سر اٹھا کر بے اختیار کہا، جھوٹ مت بکو۔ تم نے جب یاسر کو فون کیا تو گاڑی دریائے سندھ کے پل پر تھی۔
تم نے فون کال میں یاسر کو وہیں دریائے سندھ کے پل پر رکنے کو کہا اور بولے کہ تم اس مقام سے زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہو اور اسی طرف آ رہے ہو۔ یاسر اور لائبہ کے کہنے پر میں نے پجارو پل کے قریب روکی۔ بس 25 منٹ بعد ایک شہزور پجارو سے کچھ فاصلے پر رکی۔ شہزور میں سے تم اور ایک پاریش شخص اترے۔ تم دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ تمہیں مسلح دیکھ کر میں چوکنا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں لائبہ اور یاسر کو باخبر کرتا، تم دونوں نے چشم زدن میں گولیاں چلا دیں۔ میرے دائیں بازو میں گولی لگی تھی۔ میں جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا۔ ادریس نے اپنے دائیں بازو پر موجود بینڈیج نمایاں کرتے ہوئے کہا، جھوٹ بکتا ہے یہ۔ بلاول نے چلاتے ہوئے اس پر جھپٹنا چاہا، مگر جمیل اور سپاہیوں نے مل کر اسے قابو میں کر لیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ادھر ادریس اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا، میں تیرنا نہیں جانتا اس لیے ڈوبنے لگا، مگر مجھے وہاں موجود چند راہگیروں نے دریا سے نکال لیا اور اسپتال پہنچا دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لائبہ اور یاسر اس دنیا میں نہیں ہیں، اور پھر یاسر کی لاش غوطہ خوروں نے دریا سے نکال لی، مگر لائبہ بیچاری کی لاش تو ملی بھی نہیں۔ ادریس نے تفصیل سے اپنا بیان دہرایا۔ جمیل ملزم کو تھانے لے جاؤ، ریاض نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو بلاول کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا گیا۔ غم اور غصے سے بلاول کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، مگر رفتہ رفتہ اس نے اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پا لیا کہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج اگر وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پولیس موبائل اس وقت ایک سنسان راستے سے جا رہی تھی۔ اس کچی سڑک کے اطراف خودرو جھاڑیاں تھیں اور ان کی بہت بہتات تھی۔ ایک طرف نشیب میں بڑا سا نالا تھا۔ بلاول نے بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ پیٹھ پر رکھے اور چیخ کر گاڑی روکنے کو کہا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ جمیل نے پوچھا۔ اسے اب تک یقین نہیں تھا کہ بلاول جیسا شریف انسان اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے، اور پھر لائبہ کو تو وہ جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ لائبہ کے روٹ کے میکے جانے سے تو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ یہ سب جمیل کے علم میں تھا۔ بلاول جو تکلیف کی شدت سے دھورا ہو گیا تھا، پیٹ دباتے ہوئے کربناک انداز میں کہنے لگا، یار پیٹ میں بہت درد ہے، اب تو معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ جمیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہتھکڑی کھولی اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اترا۔ بلاول پیٹ پکڑے ہوئے کچھ فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے جھنڈ میں جا گھسا۔ 10-15 منٹ بعد جمیل نے آواز لگائی، بلاول جلدی باہر آؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ بلاول وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ وہ بلاول کو پکارتا ہوا جھاڑیوں کے اس جھنڈ تک جا پہنچا، مگر جھاڑیوں میں بلاول کیا بلی کا بچہ تک نہ تھا۔ دراصل بلاول نے پلاننگ کے تحت پیٹ کا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیل اس حد تک تو اس پر بھروسہ ضرور کرے گا کہ اسے جھاڑیوں میں جانے کی اجازت دے دے، اور ہوا بھی یہی۔ جھاڑیوں میں داخل ہوتے ہی وہ جھکے جھکے انداز میں دوسری طرف نکلا اور نشیب میں لڑکتا ہوا نالے تک پہنچ کر نالے میں اتر گیا۔ یہ برسوں پرانا متردد نالا تھا جو اس وقت تقریباً خشک تھا۔ کافی آکڑ جاگے وہ نالے سے نکلا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ جمیل کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے پشیمانی کا احساس تو ہوا تھا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ اسے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ لائبہ اور یاسر کے اصل قاتل تک پہنچنا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو کر گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک موٹر سائیکل پر پڑی جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ پھر اسے موٹر سائیکل سوار بھی نظر ہی آ گیا جو فطری تقاضے سے مجبور ہو کر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی پشت موٹر سائیکل کی طرف تھی۔ بلاول موٹر سائیکل کے قریب پہنچا۔ اتفاق سے چابی موٹر سائیکل میں ہی لگی ہوئی تھی۔ بلاول نے جیسے ہی کک ماری، موٹر سائیکل سوار نے مڑ کر دیکھا، مگر بلاول ہاتھ ہلاتا ہوا اسے بائے بائے کہہ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ رات 8 یا 9 بجے کے قریب گولڈن ٹاؤن پہنچ چکا تھا۔
مطلوبہ مکان اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ مکان وہ خواب میں 2-3 بار دیکھ چکا تھا۔ جب ادریس اور اس کے ساتھی لائبہ کو اغوا کر کے اس مکان میں لے جاتے ہیں، نیم پلیٹ پر لودھی ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ مکان کے اطراف فولادی گرل نصب تھی، مگر اس ٹاؤن میں گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، اور پھر خوش قسمتی سے ارد گرد بھی کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے وہ بآسانی تالا توڑ کر لودھی ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ کمروں کے دروازے لاک نہ تھے۔ اسٹور روم سے اسے کدال بھی مل گئی جو زنگ آلود تھی، گویا یہ کدال کافی عرصے سے یہاں موجود تھی اور استعمال نہیں ہوئی تھی۔ وہ خواب میں ادریس اور اس کے ڈھاٹا پوش ساتھیوں کو لائبہ کی لاش لان میں دفناتے دیکھ چکا تھا، اس لیے کدال لیے ہوئے لان میں مطلوبہ مقام تک جا پہنچا۔ یہاں کی گھاس کافی بڑی ہوئی تھی، جو ناقابل یقین بات تھی۔ لائبہ پچھلے روز غائب ہوئی تھی۔ اگر ادریس اور اس کے ساتھیوں نے لائبہ کی لاش یہاں دفن کی تھی تو پھر ایک ہی دن میں یہاں اتنی بڑی بڑی گھاس کیسے اگائی؟ خیر، اس نے لرزتے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس جگہ کھدائی شروع کر دی۔ 2-3 گھنٹوں کی کھدائی سے وہ کافی تھک چکا تھا، مگر اس کی محنت کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ گڑھے میں ایک جگہ کدال سے مٹی نکالتے ہوئے اسے انسانی ہاتھ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دھک سے رہ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، گویا اس کا یہ خواب بھی سچا ثابت ہو چکا تھا، اور اب لائبہ کی لاش یہاں سے برآمد ہونے والی تھی۔